السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ کل ہمارے ملک ہندوستان کے عظیم شخصیت ڈاکٹر منموہن سنگھ، جو کہ ہمارے ملک ہندوستان کے 14ویں وزیر اعظم 14th پرائم منسٹر تھے، گزشتہ کل انتقال ہوا۔ دوستو، ان کی جو شخصیت رہی ہے، اگر اس کو اس شعر کے ذریعے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا: خاموش رہتا ہوں میں وقت کے نزاکت پر، خاموش رہتا ہوں میں وقت کے نزاکت پر، اور لوگ سمجھتے ہیں میرے منہ میں زبان نہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں میرے منہ میں زبان نہیں۔ دوستو، ڈاکٹر منموہن سنگھ جو کہ عظیم شخصیت، ایک بہت بڑے اکنامسٹ، ان کی زندگی کے لیے یہ شعر صادق آتا ہے، کیونکہ دوستو ان کی جو شخصیت رہی ہے، جو پرسنالٹی رہی ہے، بہت ہی سمپلسٹی، سادہ۔ دوستو، ڈاکٹر منموہن سنگھ کا اس دنیا سے چلے جانا افسوسناک خبر ہے ہی، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ بلا شبہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو لوٹ کر جانا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے انسان آتے ہیں اور لوٹ کر چلے جاتے ہیں، لیکن دوستو بعض لوگوں کا جانا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک شخصیت ڈاکٹر منموہن سنگھ تھے۔ دوستو، آپ منموہن سنگھ وطن عزیز ہمارے ملک ہندوستان کے ایسے شخصیت، ایک ایسے پرسنالٹی تھے، ایک ایسے سرمایہ تھے، ان کے لیے سوائے فخر کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ شریف النفس، حلم اور علم کے جامع شخصیت کے مالک تھے۔ حلم اور علم آپ کی شخصیت میں، آپ کی پرسنالٹی میں یکجا تھی، جمع تھی۔ دوستو، ہمارے ملک ہندوستان کے 14ویں پرائم منسٹر ڈاکٹر منموہن سنگھ، جن کا گزشتہ کل انتقال ہوا، بجا طور پہ آپ کو محقق اور دانشور شخصوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو دانشور شخصوں میں شمار کیے جانا صرف ہمارے ملک ہندوستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے دانشور لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور دوستو، اس لیے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال پہ پوری دنیا سے، آپ کی موت پہ لوگوں نے دکھ جتائی، لوگوں نے اپنی اپنی سنویدنائیں پیش کی، اور ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی جو بڑے بڑے لیڈرز، قائدین ہیں، خواہ آپ کے مخالف میں کھڑے ہوں یا آپ کے ساتھ میں، تمام لوگوں نے آپ کی موت پہ، آپ کے انتقال پہ افسوس جتلایا، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی کتنی بڑی شخصیت تھی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی پیدائش 26 دسمبر 1932 کو غیر منقسم پاکستان کے پنجاب میں ہوئی۔ یعنی 1932 سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ملک ہندوستان کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا، ہمارا ملک ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا۔ 1932 میں آپ کی پیدائش پنجاب میں ہوئی، جو کہ موجودہ پاکستان کا حصہ ہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم میٹرک وہیں پنجاب یونیورسٹی میں 1948 میں حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنا علمی سفر کا آغاز پنجاب یونیورسٹی سے کیمبرج یونیورسٹی کی جانب کیا، جہاں کیمبرج یونیورسٹی کے اندر آپ نے معاشیات، اکنامکس میں فرسٹ کلاس آنرس ڈگری حاصل کی۔ اور دوستو، اس کے بعد آپ نے مختلف یونیورسٹیز کا رخ کیا، آکسفورڈ کا رخ کیا، وہاں سے بھی آپ نے ڈگری حاصل کی۔ آزادی کے بعد آپ نے ہندوستان سے لگاؤ، آپ نے ہندوستان کی جانب رخ کیا۔ آپ ڈاکٹر منموہن سنگھ ہندوستانی پالیسی، معاشیات کو لے کر کافی گہرا نظر رکھا کرتے تھے۔ آپ اکنامسٹ پہ کافی گہرا پکڑ تھا۔ دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان میں ایک ایسا موڑ آیا، ایک ایسا وقت آیا، ایک ایسا ٹائم آیا کہ جب 1991 سے 1996 تک آپ نے وزیر مالیات یعنی فائنانس منسٹری کو سنبھالا۔ آپ فائنانس منسٹری کے منصب پر فائز ہوئے تو معاشیاتی اصطلاح کے جامع یعنی اکنامسٹ جو پالیسی تیار کی گئی، جو پالیسی بنائی گئی، ان کی ذہانت، ان کی خدمت کو آج پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں یاد کی جاتی ہے۔ دوستو، اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں ایسا حالات، ایسا سچویشن آیا کہ آپ نے اپنے ذہانت کے استعمال سے ہمارے ملک ہندوستان کو اس حالات، اس سچویشن سے نکالا۔ جیسا کہ ماہرین اکنامسٹ جو کہتے ہیں، آپ نے نہ کیا ہوتا ہمارا ملک ہندوستان کی معاشی حالات، اکنامیکل کنڈیشن کافی پیچھے چلا گیا رہا تھا۔ اپنے عہدے پر رہتے ہوئے اپنی دوربینی، اپنے وسعت نگاہ کی وجہ سے، اپنی ویژن کی وجہ سے ایسے ایسے فیصلے کیے، ایسے ایسے پالیسی لے کر آئے جس سے آئندہ 50 سالوں تک آپ کی خدمت کے ذریعے ملک کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ دوستو، آپ نے دنیا کے مختلف عہدوں پر بھی اپنی فریضہ، اپنی ذمہ داری نبھائی، جیسا کہ UNO کے اندر بھی آپ نے کام کیا۔ آپ بطور پروفیسر بھی کام کیے،
آپ نے پروفیسر رہتے ہوئے اکنامسٹ فیلڈ میں بطور پروفیسر آپ نے کام کیا۔ دوستو آج میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں، وجہ یہی ہے کہ آپ کے اندر انسانی خدمت، انسانی جذبہ، یہی وجہ ہے جس کو آپ کی شخصیت کو ممتاز کرتی ہے اور دیگر لوگوں سے آپ کی شخصیت کو الگ کرتی ہے۔ یہی وہ شخصیت، نرم دلی، بردباری، حلم، انسانیت، جذبہ، قوم کی خدمت، یہی وہ تمام خصوصیات ہیں، کوالٹیز ہے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا آپ کو یاد کر رہی ہے۔ دوست یہی وجہ ہے میں نے بھی آپ کے انتقال کے ویڈیو بنانے کو مناسب سمجھا، اور دوست یہی وجہ ہے کہ آپ کی انسانیت، جذبہ، آپ کی خدمت کی وجہ سے ویڈیو بنانی پڑی۔ اس کے لیے میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور دوستو آپ کو معلوم ہے کہ محض عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بے شمار فرشتے موجود ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اپنی عبادت کی غرض ہوتی تو آپ کے لیے آپ کے فرشتے ہی کافی تھے، لیکن دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ مقصد کچھ اور ہے۔ انسانیت کا جذبہ، خدمت خلق ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ دوستو یہی وہ خدمت خلق ہے، انسانیت، جذبہ ہے، بردباری ہے، حلم ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ڈاکٹر منموہن سنگھ کو آج پوری دنیا یاد کر رہی ہے۔ لیکن دوستو آخر میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ دنیا میں کتنی ہی بلند مقام حاصل کر لیں، لیکن جو چیز حقیقت ہے، جو اٹل ہے، وہ ہو کر رہے گا، اور جس کا انکار جب سے یہ دنیا بنی ہے کوئی نہیں کر سکا۔ دوستو وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے موت۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی ایک سوال ہے، زندگی ایک سوال ہے جس کا جواب موت ہے، زندگی ایک سوال ہے جس کا جواب موت ہے، موت بھی ایک سوال ہے جس کا جواب کچھ نہیں، جس کا جواب کچھ نہیں۔ پیارا دوستو یہی وہ چند کلمات تھے آپ کے سامنے رکھنی پڑی کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے حوالے، جو کہ ہمارا ملک ہندوستان کے 14ویں پرائم منسٹر، 14ویں وزیر اعظم رہے، جن کی خدمت کو آج پوری دنیا یاد کر رہی ہے کہ کیسے ملک ہندوستان کو مندی سے، معاشی کے بدترین حالات سے نکالا تھا۔ اسی وجہ سے آج پوری دنیا آپ کو یاد کر رہی ہے۔ دوستو انہی چند باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔